بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کا جو قرآن ہے وہ کس حد تک ابھی آپ کو یاد ہے۔ کیا آپ اتنا بھول چکے ہیں کہ آپ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یا پھر آپ اتنا بھول چکے ہیں کہ آپ ناظرہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اٹک اٹک کے سناتے ہیں؟ یعنی آپ قرآن کو سنا تو رہے ہیں لیکن آپ اٹک اٹک کے سنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا قرآن اتنا بھول چکا ہے کہ آپ بالکل اس کو دیکھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں اور وہاں جا کے آپ باقاعدہ طور پہ قرآن کو یاد کریں۔ لیکن اگر آپ بھول چکے ہیں، اور اتنا بھول چکے ہیں کہ آپ کو بالکل آپ ناظرہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ مدرسے جا سکتے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا بندہ اپنے پاس گھر پر رکھوا لیں جو آپ کے پاس گھر پر آئے اور آپ سے سب کن وہ پورا سنیں۔ اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو یا تو وہ آپ سے پیسہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کیونکہ وہ اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی وجہ سے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ پیسے دے سکتے ہوں، تو ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے پورے 24 گھنٹوں میں سے کچھ اوقات مقرر کر دیں جس میں آپ اپنا سبق طے کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی استعداد کے حساب سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے ایک رکوع آپ نے یاد کرنا ہے، یا اگر آپ زیادہ یاد کر سکتے ہیں تو مثلا آپ نے 2 رکوع کا اپنا حساب بنا لیا کہ میں نے 2 رکوع روزانہ یاد کرنا ہے۔ آپ اگر اس کو صرف اور صرف 2 رکوع یاد کریں، آگے پیچھے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، لیکن آپ صرف اپنی ایک ترتیب یہ بنا لیں کہ آپ نے 2 رکوع آج یاد کیا، پھر 2 رکوع آپ نے آگے یاد کیا، پھر 2 رکوع آپ نے آگے یاد کیا، اور اس دو رکوع کرتے کرتے نا آپ نے اپنا ایک سپارہ پورا کر لیا۔ اور جب آپ کا ایک سپارہ وہ پورا ہو گیا نا، اب آپ کم از کم اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اس کو ناظرہ کم از کم صحیح طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جب آپ اس کو 2 رکوع کر کے یاد کر رہے ہوں گے تو پیچھے جو آپ نے یاد کیا ہوگا، اگر آپ نے اس کو نہیں دہرایا ہے تو وہ بہت پکا تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اس حد تک نہیں ہوگا کہ آپ اس کا ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آگے کے جو 2 رکوع آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے پیچھے کا جو آپ کا کچا ہے اسے آپ نے دہرانا ہے۔ دہرانے سے مراد، اگر آپ کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ آپ کسی کو سنا سکتے ہو، تو کم از کم آپ یہ کر لیں کہ آپ پورا جتنا بھی آپ کا سپارہ ہے وہ آپ صرف ایک ناظرہ پڑھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ناظرہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ناظرے میں بھی بہت زیادہ اٹک رہے ہیں۔ اب وہ لوگ آ گئے جو ناظرے میں تو نہیں اٹک رہے ہیں، لیکن وہ اتنا ان کو یاد نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹھ کے سنا سکتے ہوں، یا اگر وہ کسی کو سناتے ہیں تو وہ 2 لائنیں 3 لائنیں پڑھتے ہیں، پھر ان کو کوئی غلطی بتاتا ہے، پھر وہ 1 2 لائنیں پڑھتے ہیں، پھر ان کو کوئی غلطی بتاتا ہے، غلطیاں کرتے بتاتے بتاتے وہ آپ کو پورا سپارہ سنا دیں گے۔ اس طرح کی جو طرز کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنا ایک شیڈیول بنائیں، اس شیڈیول کے اندر اپنی ٹائمنگ رکھ لیں کہ میں نے کم سے کم اپنی ایک سپارہ، 2 سپارے یا 3 سپارے اپنی، یعنی کہ ٹائمنگ کے حساب سے جتنا آپ کو وقت ملتا ہے، سب سے فرسٹ پریورٹی آپ نے رکھنی ہے کہ 3 سپارے آپ کم از کم اس میں کریں۔ اگر 3 نہیں تو کم از کم 2 کریں، 2 نہیں تو کم سے کم ایک سپارہ آپ اپنی ٹائمنگ بنا لیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس طرح یعنی اپنی ارینجمنٹ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ آپ ایک سپارہ بالکل سیدھا سیدھا دیکھ کر پڑھیں جس میں آپ کو 20 سے 30 منٹ لگیں گے، اور دوسرا آپ نے یہ کر لیا کہ ایک پاؤ آپ کوشش کریں کہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اسے بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ وہ یعنی غلطیوں کے ساتھ بے شک آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک سے یعنی 2 ترتیبیں آپ چلائیں۔ ایک طرف تو آپ یہ ترتیب چلا رہے ہوں کہ ایک ایک 2 2 3 3 4 4 سپارہ آپ نے اپنی ترتیب سے جو ہے نا سیدھا سیدھا پڑھنا شروع کر دیا ناظرہ دیکھ کے، اور دوسری طرف سے آپ نے ایک ایک پاؤ یا آدھا آدھا پاؤ آپ نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرز پہ جیسے جیسے آپ کا یہ قرآن ختم ہوگا پیچھے سے آپ دوبارہ شروع کر دیں گے، پھر ختم ہوگا پھر آپ دوبارہ شروع کر دیں گے، اس طرز پہ جب تک آپ یہ چلتے رہیں گے اور پیچھے سے آپ کچھ نہ کچھ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جب آپ کا رمضان آئے گا نا، تو یہ جو رمضان ہے نا یہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، مطلب قرآن یاد کرنے والوں کے لیے رمضان بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان میں آپ کو جتنے بھی سپارے آپ کو یاد ہیں نا، آپ نے کسی حافظ سے بات کرنی ہے کہ بے شک پورا قرآن تم سنا دو، لیکن جو سپارے مجھے یاد ہیں وہ مجھے نماز میں پڑھنے دو۔ مطلب اگر آپ نے یہ کیا کہ مثال کے طور پہ 30 میں سے اگر آپ کو 5 سپارے یاد تھے نا، تو آپ نے 25 اس حافظ کو پڑھنے دیا، اور 5 سپارے آپ نے اس سے ریکویسٹ کر لیا کہ مجھے پڑھنے دو۔ آپ نے 5 سپارے اس رمضان میں پڑھیں، اگلے سال رمضان جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ 5 سے آپ 7 پہ پہنچ جائیں یا 10 پہ پہنچ جائیں۔
جیسے آپ 10 پہ پہنچیں گے، پھر اس کے اگلے سال جو رمضان آئے گا اس پہ آپ 15 پہ ہوں گے، پھر اس کے اگلے سال آپ 20 پہ ہوں گے، اس طرز پہ کر کے ہے. یعنی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے رمضان کو، کہ میرا جو رمضان ہے نا، اس رمضان میں میں نے اپنی قرآن کو یاد کرنا ہے، مطلب اپنے قرآن کو نفل میں یعنی تراویح میں نے اس کو سنانا ہے، چاہے وہ میں 2 سپارے سنا رہا ہوں یا 10 سپارے سنا رہا ہوں یا 15 سنا رہا ہوں یا 30 سنا رہا ہوں، لیکن میں نے اس طرز پہ کرنا ہے. لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے پورا قرآن 30 سپارے پورا آپ نے ایک دفعہ تراویح میں سنا دیا نا، تو اس کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب آپ نے تراویح کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت، اب آپ نے پڑھانے کو نہیں چھوڑنا، اب آپ نے کسی کی سماعت نہیں کرنی ہے، اب آپ نے صرف قرآن کو سنانا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جو یعنی آپ سے کہہ رہا ہو کہ نہیں میں نے بھی پڑھانا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی پڑھانا ہے، تو بے شک آپ 2 ترتیبیں رکھ لیں، 2 قرآن ختم کر لیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ اس کا سن لیں اور آپ بولیں کہ بس کافی ہے میرے لیے. تو میں نے ان لوگوں کے لیے بھی جو بالکل بھول چکے ہیں قرآن، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تھوڑا بہت ان کو یاد ہے اور یعنی کچا ہے ان کا، ان دونوں کے لیے میں نے یہ ترتیب بنا دی. تیسرا وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد ہے لیکن وہ پڑھ نہیں رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس رفتار سے یعنی جتنی محنت کر کے آپ نے قرآن کو یاد کیا ہے نا، قرآن اس سے بہت زیادہ تیزی سے آپ سے خالی بھی ہو جائے گا، بے شک آپ نے بہت پکا یاد کیا ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، جب انہوں نے حفظ کیا تو ان کے استاد نے کہا اگر یہ 10 سال بھی قرآن نہ پڑھے نا تو اس کو قرآن یاد رہے گا، کیونکہ اس کو اتنا پکا قرآن یاد تھا کہ وہ ایک پورے دن کے اندر پورا قرآن سنا دیتا تھا صبح سے شام تک میں، اتنا یعنی اس کو پکا قرآن یاد تھا بغیر غلطی کے. لیکن اس نے جیسے جیسے قرآن پڑھنا چھوڑا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بیچارہ صحیح طرح سے قرآن پڑھ بھی نہیں پا رہا تھا، اور بار بار اس کی بہت زیادہ غلطیاں آ رہی تھیں. میں نے اس کو کہا کہ اگر اب بھی اس نے قرآن نہیں پڑھا تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ اب یہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے. تو وہ لوگ جن کو قرآن یاد ہے وہ رمضان کو کم از کم، رمضان ہمارے لیے بہت قیمتی مہینہ ہے، حفاظ کے لیے بالخصوص بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، تو چاہیے کہ آپ رمضان کے لیے رمضان کو اپنے لیے بہت ہی قیمتی سمجھے، بالخصوص حفاظ کرام. امید ہے کہ آپ کو میری جو رائے ہے وہ پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ خیرا.